بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں سو کالڈ ڈیولپڈ ورلڈ میں ہر سال 8 لاکھ لوگ خودکشی کر کے سوسائڈ کر کے مر جاتے ہیں۔ صحت کے عالمی ادارہ یعنی WHO کی طرف سے یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی 2016 میں کہ اب آج کی دنیا میں پہلے کے مقابلے میں خودکشی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، کہیں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر اور بھی حیرت ہوگی کہ دنیا میں جو ہر سال 8 لاکھ لوگ تقریباً خودکشی کر کے مارے جاتے ہیں، ان میں سے تقریباً ہر چھٹا آدمی ہندوستانی ہوتا ہے۔ WHO کی یہ رپورٹ بھی قابل توجہ ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے، یعنی 15 سال سے لے کر 39 سالوں کے بیچ کے لوگ، جوان لوگ زیادہ خودکشی کرتے ہیں۔ ویسے تو اس جہاں میں غم اور بھی ہے محبت کے سوا، لیکن آج ہی سوسائڈ کا تذکرہ کرنا اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ آج ایک فلمی ستارے سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کر لی۔ چونکہ لوگ فلمی ستاروں سے بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، خود سے زیادہ ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، ان کی موت پر اپنے گھر والوں کی موت سے زیادہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے اور پورے میڈیا پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع کی مناسبت سے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس تعلق سے خودکشی کے بارے میں کچھ باتیں آپ جانیں، کچھ فیکٹس سے آپ واقف ہوں۔ آخر ایسی کیا بات ہے، وہ راز کیا ہے کہ اتنی سارے آسائش کے سامان، عیش و عشرت کی ساری چیزیں مہیا کر لینے کے بعد، اتنی بڑی شہرت پا لینے کے بعد، ایک فلمی ستارہ جو آج کے زمانے میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، پیسہ، عیش و عشرت، آرام، راحت، عیاشی، سب کچھ کا سامان مہیا کرنے کے بعد بھی ایک آدمی خودکشی کیسے کر لیتا ہے؟ آپ اس بات پہ توجہ دیجئے۔ خودکشی یہ زندگی میں ہار جانے کی سب سے بڑی دلیل۔ خودکشی وہی انسان کرتا ہے جو زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ خودکشی جس وجہ سے ہوتی ہے وہ وجہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ یہ خودکشی اور سوسائڈ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ حالانکہ جب انسان کی جان پر بنائے تو وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے انسان اپنے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ہر شخص سب سے زیادہ خود سے محبت کرتا ہے، اپنے لیے لوگوں سے لڑتا ہے، نفرتیں پالتا ہے، خود کی ہی چاہت کی وجہ سے لوگوں سے پیار بھی کرتا ہے، تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو مار کیسے ڈالتا ہے؟ اس طرح کی سوسائڈ سے، اس طرح کے واقعات سے ہمیں یہ بہت واضح اور کلیئر پیغام ملتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں ایک الگ چیز ہے اور خوشیوں کے سامان، پیسہ اور اچھا گھر اور شہرت اکٹھا کر لینا ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے پاس شہرت ہے، ہو پیسہ ہو، آپ سیلیبریٹی بن جائیں اور آپ خوش بھی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو کہ دلوں میں اطمینان اللہ کو یاد کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ڈپریس ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مینٹل ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں، دماغی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے قابل توجہ کہ جن ملکوں میں سوسائڈ کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں ان میں مسلم ممالک بہت پیچھے ہیں، یعنی مسلم ممالک میں مسلمان لوگ خودکشی بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان ادنا درجے کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ زندگی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس مسلمان یہ جانتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کفر ہے۔ یہ بھی ایک عجیب فیکٹ ہے کہ دنیا میں خودکشی کرنے والے زیادہ تر لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں، اپر کلاس لائف گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مشہور انگلش پیپر دی ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر روز 28 طلبہ، 28 اسٹوڈنٹ خودکشی کرتے ہیں، یعنی تقریباً پورے سال میں 10,000 سوسائڈ کے کیس آتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں، خود پیسے کمانے کی اس جنگ میں انسان اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتا ہے، وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو خوشی کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے خوشی اس کے پاس ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اس موقع پر۔ ہندوستان کے ایک مشہور مفسر، بڑے عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے سنایا تھا، میں خود ان کی اس مجلس میں شریک تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ فلائٹ سے ممبئی، ایک ارجنٹ فلائٹ لے کر لکھنؤ آنے والے تھے، تو جب وہ جہاز میں بیٹھ گئے لیکن جہاز وقت پر اڑا نہیں، وقت ہو گیا، تو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جہاز میں کسی سے پوچھا کہ آخر وقت ہو گیا ہے، مجھے ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے، جہاز اڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو معلوم یہ چلا کہ رتن ٹاٹا، مسٹر رتن ٹاٹا جو ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا جو اپنی پرسنل فلائٹ ہے اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے، لہٰذا انہیں بھی لکھنؤ جانا ہے، وہ بھی اسی فلائٹ سے
لکھنؤ جائیں گے کسی ارجنٹ میٹنگ میں. مولانا سجاد ہمارے سب کہنے لگے کہ میں نے دیکھا تو سیٹیں ساری فل ہو چکی تھی، میرے بغل کی ایک سیٹ خالی تھی. مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے بغل میں ہی آ کے بیٹھیں گے، بازو میں آ کے بیٹھیں گے. اور ایسا ہی ہوا، رتن ٹاٹا آئے اور ان کے بغل میں بیٹھے. مولانا کہتے ہیں کہ راستے میں ہماری بات چیت بھی ہوئی، ڈسکشن ہوا، تعارف ہوا. میں نے بھی اپنا کارڈ دیا، انہوں نے بھی اپنا تعارف پیش کیا. تو بیچ میں یہ بات بھی آئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اسپریچول لیڈر یہاں موجود ہے، ایک روحانی قائد ہے، تو انہوں نے کچھ اپنی زندگی کے فیکٹس بتائے. مولانا کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کی ایک لگژری لائف ہے، آپ تو بہت خوش ہوتے ہوں، کیونکہ اس طرح کی بات چلی. تو وہ کہنے لگا، رتن ٹاٹا کہنے لگے کہ یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، ہمارے لیے تو خوشی کے لمحے وہی تھے جب ہم بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے تھے. اب تو ہمیں دوا کے بغیر نیند نہیں آتی. تو جس آدمی کے پاس کھربوں روپے موجود ہیں، بلین ڈالرز موجود ہیں، اس شخص کی اپنی پرسنل لائف کا یہ حال ہے. اس لیے دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو زندگی. اللہ فرماتے ہیں لا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کے سلسلے میں، اللہ کی باتوں کے سلسلے میں کوئی دھوکہ میں ڈالنے والی دنیا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. آپ اللہ کو نہ بھول جائیں. سکون اور راحت اور خوشی تو اللہ کو یاد کرنے میں سے میسر ہوگی.